بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلبن جس وقت حویلی کے دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ حویلی کے دروازے پر دیاونتی کا ماموں ہیرا لال کڑا ہوا تھا۔ ہیرا لال کو دیکھتے ہوئے بلبن کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ شاید بلبن ہیرا لال کو پہلے سے جانتا تھا۔ بلبن اپنے گھوڑے سے اترا تو ہیرا لال نے آگے بڑھ کر سلام پیش کیا۔ اپنے گھوڑے کی گردن تپتپاتے ہوئے بلبن نے ہیرا لال کو مخاطب کیا، ہیرا لال، تمہارا میری حویلی کے دروازے پر یوں میرا منتظر ہو کے کڑے ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم ضرور کسی اہم کام کے سلسلے میں آئے ہو یا کسی کے خلاف شکایت یا نالش لے کر آئے ہو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو، پر نہیں میرے ساتھ دیوان خانے میں آؤ، پھر میں تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ اتنی دیر تک حویلی کا صدر دروازہ کھلا۔ بلبن نے اپنے گھوڑے کی باک پکڑے ہیرا لال کو مخاطب کیا، ہیرا لال، گھوڑے کو استبل کی طرف بھجواتا ہوں، تم دیوان خانے میں بیٹھو، میں آ کر تم سے گفتگو کرتا ہوں۔ ہیرا لال صدر دروازے کے قریب ہی دیوان خانہ تھا، اس میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اندر جانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس حویلی میں اکثر و بیشتر آتا جاتا رہتا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد بلبن بھی دیوان خانے میں داخل ہوا، ہیرا لال کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ہیرا لال کو مخاطب کیا، ہیرا لال، کہو تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ میں ابھی لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا ہوں اور تمہارا اس وقت میری حویلی کے دروازے پر کڑا ہو کر میرا انتظار کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ ہیرا لال تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، خان اعظم، معاملہ تو بہت اہم ہے لیکن تشویشناک نہیں۔ اس کے بعد ہیرا لال نے علی خان کی گاؤ ہتیا کے سلسلے میں مالوا کے راجہ جاہردیو کے کارندوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے، اپنی بانجی دیاونتی کے سوئمبر رچائے جانے، مالوا کے راجہ جاہردیو کی علی خان کے ساتھ سوئمبر کے سلسلے میں سازش، علی خان کے سوئمبر جیتنے پر سندر داس اور جاہردیو کے اس پر مظالم کرنے اور وہاں سے بھاگنے، پھر اپنی بانجی کو جس مقصد کے تحت وہ قنوج سے دہلی لایا تھا، سب کچھ ہیرا لال نے بلبن کو تفصیل سے کہہ دیا تھا۔ ہیرا لال کی ساری گفتگو سن کر تھوڑی دیر تک بلبن مسکراتا رہا، پھر اس نے ہیرا لال کو مخاطب کیا، لشکر جس وقت شہر میں داخل ہونے کے بعد ایک جگہ رکا تھا تو ایک لڑکی علی خان کے سواگت کے لیے اس کے استقبال کے لیے آئی تھی۔ علی خان کو اس نے تلوار اور خنجر کا تحفہ پیش کیا تھا۔ اس وقت میں نے خیال کیا تھا کہ وہ لڑکی شاید علی خان کی پہلے سے جاننے والی ہوگی۔ لڑکی انتہا درجے کی حسین اور خوبصورت تھی، اپنی شکل و صورت، اپنے قد کاٹ، اپنے حسن اور اپنے جمال سے وہ کوئی راجکماری لگتی تھی، پر اب جو تم نے تفصیل بتائی ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تمہاری بانجی اور قنوج کی راجکماری دیاونتی ہے۔ تم نے جن حالات کا انکشاف کیا ہے وہ بھی عجیب و غریب ہیں۔ یہ علی خان بھی بیچارہ بڑے تلخ حالات سے ہو کر گزرا ہے۔ اگر تمہاری بانجی دیاونتی واقعی اسے پسند کرتی ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اول تو دیاونتی کوشش کرے کہ علی خان کو اپنی طرف مائل کرے۔ میرے خیال میں اس کا حسن، اس کی جسمانی ساخت، اس کا قد کاٹ، اس کی جسامت کی کشش یقیناً علی خان کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر وہ ایسا نہ بھی کر سکے تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں میں خود علی خان سے بات کروں گا اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہم علی خان اور دیاونتی کو رشتہ ازدواج میں ڈال دیں گے۔ اب مزید بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بلبن کا جواب سن کر ہیرا لال خوش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس کے چہرے پر تبسم کھیلتا رہا، پھر وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ لگتا تھا کہ اچانک کوئی گہری سوچیں اس پر نزول کر گئی ہوں۔ اس کے بعد اس نے بلبن کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، خان اعظم، میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے تحت میں اپنی بانجی دیاونتی کو قنوج سے دہلی لے کر آیا ہوں اور اسے یہاں لانے کا مقصد صرف اس کی منزل کا حصول ہے۔ دیاونتی اس ضد پر قائم ہے کہ وہ اپنا جیون اس کے حوالے کرے گی جس نے اس کو سوئمبر جیتا ہے۔ اس کی ماتا نے پہلے اسے یہ بھی سمجھایا کہ سوئمبر جیتنے والا مسلمان ہے، لیکن دیاونتی نہیں مانی کہ کچھ بھی ہو وہ مسلمان ہو یا اس کا تعلق کسی اور دھرم سے ہو۔ چونکہ اس نے اس کا سوئمبر جیتا ہے لہٰذا وہ دیاونتی کا حقدار ہے۔ اب دیاونتی کے ذہن میں یہ بات پوری طرح بیٹھ چکی ہے کہ وہ صرف اور صرف علی خان کی ہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ علی خان نے باقاعدہ سوئمبر میں حصہ لیا اور سوئمبر جیتا۔ ہیرا لال کے خاموش ہونے پر بلبن تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کے لبوں پر بھی تبسم کھیل گیا۔ اس نے بھی گویا اس کا کوئی حل تلاش کر لیا تھا۔ اس نے ہیرا لال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہیرا لال، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ گزشتہ جنگ میں علی خان نے باغیوں کے خلاف چونکہ سب سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، باغیوں کا سر اس نے بری طرح کھچلا،
اسی بنا پر اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے سلطان نے اسے اپنے لشکریوں کا نائب سالار مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں سلطان اسے معقول رقم اور انعامات سے بھی نوازنا چاہتے ہیں۔ جب ایسا ہو تب میں الغ خان سے کہوں گا کہ اسے چونکہ لشکر میں نائب سالار مقرر کیا گیا ہے اور سلطان نے اسے خوب نوازا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں وہ اپنے حویلی میں دہلی کے سرکردہ لوگوں کو دعوت دے۔ اس دعوت میں تمہیں بھی تمہارے اہل خانہ کے ساتھ شریک کیا جائے گا، دیوبندی بھی شامل ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ دیوبندی کو زیادہ سے زیادہ الغ خان کے ساتھ گفتگو کرنے اور اس کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک اور امید بھی ہے، وہ یہ کہ دیوبندی نے الغ خان کا استقبال کیا ہے اور اسے تحفے کے طور پر ایک تلوار اور ایک خنجر بھی پیش کیا ہے۔ الغ خان اسے چہرے سے پہچان چکا ہے۔ جب الغ خان دعوت دے گا اور اس دعوت میں دیوبندی بھی شامل ہوگی تو دیوبندی الغ خان کے لیے اجنبی اور ناآشنا نہیں ہوگی، بلکہ میرا دل کہتا ہے کہ الغ خان اس کا شکریہ ادا کرے گا، اس لیے کہ جس وقت وہ سواگت کرتے ہوئے الغ خان سے ملی تھی اور اسے تلوار اور خنجر کا تحفہ پیش کیا تھا، بظاہر میں سلطان کی طرف متوجہ تھا، لیکن میرے کان الغ خان کی طرف تھے، اس لیے کہ الغ خان میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ تحائف لینے کے بعد الغ خان نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ الغ خان کو اپنی یہ زیادتی یاد آئے گی اور جب دعوت کے دوران اس کی ملاقات دیوبندی سے ہوگی تو دیوبندی کا وہ شکریہ ادا کرے گا۔ اس طرح دونوں کے درمیان بات چیت کا ایک سلسلہ چل نکلے گا اور دونوں، میرا دل کہتا ہے، کہ ایک دوسرے کے قریب آنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ مزید بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہیرا لال شاید بلبن کی اس تجویز اور گفتگو سے مطمئن اور خوش ہو گیا تھا، لہٰذا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا، خان اعظم، میں آپ کی تجویز پر عمل کروں گا۔ میرے خیال میں اسی میں میری بانجی کی کامیابی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں جاؤں گا۔ بلبن نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا، پھر ہیرا لال وہاں سے چلا گیا تھا۔ سلطان ناصر الدین محمود کی طرف سے الغ خان کو جو حویلی ملی تھی اس میں الغ خان کی ضرورت کی ہر شے مہیا کی گئی تھی۔ شام تک الغ خان اور ارسلان دونوں نے مل کر حویلی کی ہر شے کو اپنے مزاج کے مطابق ترتیب دے دیا تھا۔ ارسلان نے حویلی میں کھانا پکانے کا انتظام اپنے ذمے لے لیا تھا۔ دونوں شام کا کھانا کھانے کے بعد جب ایک کمرے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے، اچانک ارسلان کو کوئی خیال گزرا۔ اس نے الغ خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، الغ خان، میں اس بات کو تو تسلیم کرتا ہوں کہ جس لڑکی نے دہلی شہر میں تمہارا سواگت کیا تھا وہ تمہاری جاننے والی نہیں۔ یہ بات بھی عیاں ہے کہ وہ لڑکی ہندو ہے، اس کا نام دیوبندی ہے۔ اس نے اپنا نام خود بتایا تھا، بلکہ اپنے ماموں کا نام اس نے ہیرا لال بتایا تھا۔ یہ بھی انکشاف کر دیا تھا کہ وہ زرگروں کے بازار کے عقب میں رہتی ہے۔ شاید ایک طرح سے اس نے اپنا پتہ تمہارے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن تم نے ابھی تک اس لڑکی کے متعلق پوچھا ہی نہیں، اور تم ایسے بے حس انسان ہو۔ جس وقت اس نے تمہیں 2 تحائف پیش کیے، تمہیں کم از کم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ ارسلان کی اس گفتگو کے جواب میں تھوڑی دیر کے لیے الغ خان مسکرایا، پھر شرارتی سے لہجے میں کہنے لگا، اگر مجھ سے بھول ہوئی تو تم اس کے گھر میری طرف سے شکریہ ادا کر آؤ۔ میرے بھائی، میں اسے اور وہ مجھے جانتی پہچانتی نہیں۔ اس نے جو میرے ساتھ گفتگو کی تو مجھے ایک طرح سے اس نے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے صرف ایک نگاہ اس پر ڈالی، اس کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے تو ابھی تک اس تلوار اور خنجر کو نیام سے نکال کر نہیں دیکھا جو اس نے مجھے تحفے میں دی ہے۔ الغ خان نے ایک طرح سے بے پرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ارسلان خان پھر چلا اٹھا، الغ خان، تم واقعی انتہا درجے کے بے حس انسان ہو۔ میں خود وہ تلوار اور خنجر لاتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ کیسے ہیں۔ آخر اس لڑکی نے تمہیں یہ دونوں چیزیں تحفے میں پیش کی ہیں تو کوئی نایاب ہی شے ہوں گی۔ بس میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ وہ لڑکی تمہیں کیسے جانتی ہے۔ سب کو نظر انداز کر کے اس نے صرف کیوں تمہارا ہی سواگت کیا؟ تمہارے متعلق پہلے سے اسے کسی نے اطلاع کر دی؟ لوگوں سے تمہارا نام پوچھتی کیوں وہ تمہارے پاس آئی؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو ایک طرح سے ذہن میں چبھن پیدا کرتی ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ وہ لڑکی ہندو ہے، اپنا نام دیوبندی بتاتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ انتہا درجے کی خوبصورت، پرکشش، دراز قد ہے۔ گو میں نے اس کی صرف ایک ہی جھلک دیکھی ہے، لیکن ایک جھلک دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت کم لڑکیاں اس جیسی خوبصورت اور پرکشش ہوں گی۔ الغ خان، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ تم آج تک میرے ساتھ خانہ بدوش کاروان میں رہے اور وہیں زندگی بسر کرتے رہے۔
کبھی تمہارا دہلی میں کوئی لمحہ قیام نہ رہا کہ تمہاری یہاں واقفیت ہوتی، اور میں نہیں جانتا۔ بہرحال میرے بھائی، اب ہم دونوں کو یہ جاننا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تمہارے نام کی اسے کیسی خبر ہوئی، اور کیوں اس نے تمہیں یہ تحائف پیش کیے۔ جہاں تک تمہارے متعلق یا تمہارے نام کے متعلق جاننے کا سوال ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنگ میں تمہاری کارگزاری کی خبریں دہلی تک پہنچتی رہی ہیں۔ ویسے میرا ذہن کہتا ہے کہ جنگ کی کارروائیوں سے ہی اس نے متاثر ہو کر یہ تحائف تمہیں پیش کیے ہوں گے۔ بہرحال یہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے میں وہ تلوار اور خنجر لے کر آتا ہوں جو اس لڑکی نے تمہیں تحفتاً پیش کیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان خان اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ارسلان خان لوٹا تو اس کے ہاتھ میں وہ تلوار اور خنجر تھے جو دیوبندی نے الغ خان کو پیش کیے تھے۔ الغ خان کے سامنے آ کر وہ بیٹھ گیا، پھر تلوار اور خنجر کے دستے کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان خان پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے الغ خان کو مخاطب کیا، الغ خان، تم نے ان تحائف کی طرف غور سے دیکھا ہی نہیں۔ تلوار اور خنجر دونوں کے دستوں کے اوپر چمڑے کے خول چڑھائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کپڑا لپیٹا گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے دستے اس قابل ہیں کہ انہیں دیکھا نہ جا سکے؟ پھر الغ خان کے جواب کا انتظار کیے بغیر ارسلان نے تلوار اور خنجر کے دستوں پر جو کپڑا بندھا ہوا تھا اس کی گانٹیں کھول کر کپڑے کو علیحدہ کیا۔ ارسلان خان دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا تلوار اور خنجر دونوں کے دستے سونے کے تھے اور ان کے اندر جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ارسلان خان تھوڑی دیر تک اپنی جگہ پر مبہوس اور پریشان سا بیٹھا رہا۔ الغ خان کی نگاہ ابھی تک تلوار اور خنجر کے دستے پر نہ پڑی تھی۔ اس نے جب ارسلان خان کے چہرے کا جائزہ لیا، کسی قدر فکر مندی میں اس نے پوچھ لیا، ارسلان خان، کیا ہوا تمہیں؟ اس قدر فکر مند اور پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ ارسلان خان نے اپنے منہ سے تو کچھ نہ کہا۔ اس نے تلوار اور خنجر دونوں ہی الغ خان کی گود میں رکھ دیے۔ الغ خان نے جب دونوں کے دستوں کا جائزہ لیا تو وہ بھی دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ تلوار اور خنجر کے دستوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر تلوار اور خنجر دونوں اس نے بے نیام کر ڈالے۔ تھوڑی دیر تک اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے تولتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ارسلان خان کو مخاطب کیا، ارسلان خان، یہ لڑکی کوئی غیر معمولی ہے۔ تم نے دیکھا کہ تلوار اور خنجر دونوں کے دستے سونے کے ہیں، ان کے اندر جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ایسی تلواریں کسی راجہ، کسی مہاراجہ، کسی حکمران، بادشاہ اور سلطان کے پاس ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لڑکی نے مجھے اس قدر قیمتی تلوار اور خنجر کیوں پیش کیے؟ اس کے پس منظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ لڑکی کسی فریب، کسی دام میں مجھے مبتلا کرنا چاہتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے ابھی سے محتاط ہو جانا چاہیے۔ الغ خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا۔ اس کے بعد پھر اس نے رفیق ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہنا شروع کیا، میرے بھائی، یہ بھی ممکن ہے کہ اس لڑکی کے پاس دہلی میں تمہاری جنگوں کی کارگزاری کی خبریں پہنچتی رہی ہوں، یا اس نے میرے متعلق کسی کو گفتگو کرتے اور اس گفتگو سے متاثر ہو کر اس نے مجھے یہ تحائف پیش کیے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے وہ دونوں چیزیں مجھے غلطی سے دے دی ہوں۔ ممکن ہے وہ کوئی اور ہے جو اسے خنجر دینا چاہتی ہو اور غلطی سے یہ دونوں چیزیں مجھے دے دی گئی ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے خاندان میں قدیم سے چلی آ رہی ہوں گی اور یہ غلطی سے میرے حوالے کر گئی ہیں، اس لیے کہ تلوار اور خنجر دونوں کے دستوں پر خول چڑھے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں وہ انہیں جان اور پہچان نہ سکی۔ اس موقع پر میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، اور وہ یہ کہ آج کا دن آرام کرتے ہیں، کل تلوار اور خنجر لے کر زرگروں کے بازار کی طرف جائیں گے۔ اس نے اپنا نام دیوبندی بتایا تھا اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ دہلی شہر میں زرگروں کے بازار کے پچھلے حصے میں اپنے ماموں ہیرا لال کے ہاں رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لڑکی یہاں کی رہنے والی نہیں، باہر سے کہیں آئی ہوئی ہے اور اپنے ماموں کے ہاں اس نے قیام کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے مجھے یہ تحائف پیش کرنے کے لیے اپنے ماموں سے بات کی ہو، اس کے ماموں نے اسے کوئی اور تلوار اور خنجر دی ہو، لیکن غلطی سے وہ مجھے یہ تلوار اور خنجر دے گئی ہو۔ بہرحال کل ہم دونوں زرگروں کے بازار کی طرف جائیں گے، اس لڑکی کے ماموں کے گھر کو تلاش کریں گے، لڑکی سے ملاقات کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ یہ تلوار اور خنجر غلطی سے مجھے دے گئی ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس موقع پر جو ہمارے ذہن میں وسوسے ہیں سب رفع ہو جائیں گے۔ ارسلان خان نے الغ خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر وہ دونوں اپنے کھانے کا انتظام کرنے لگے تھے۔ اگلے روز شام کے قریب الغ خان اور ارسلان خان دونوں زرگروں کے بازار کی طرف گئے۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ الغ خان رک گیا اور ارسلان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
ارسلان خان: ہم دونوں بے وقوفوں اور احمقوں کی طرح سر اٹھا کر اس لڑکی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ جو تلوار اور خنجر ہیں، ان کے دستے واقعی سونے کے ہیں، اور ان کے اندر جو جواہرات لگے ہوئے ہیں وہ بھی اصلی ہیں یا نقلی۔ زرگروں کے بازار میں کسی زرگر کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس لڑکی کے ماموں کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ جواب میں ارسلان خان نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، تاہم اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس پر علی خان نے اسے پیچھے آنے کو کہا۔ پھر علی خان ایک زرگر کی دکان میں داخل ہوا۔ اس وقت زرگر اپنی دکان میں اکیلا تھا۔ علی خان نے ہاتھ میں پکڑی تلوار اور دستوں سے چمڑے کے خول ہٹائے، پھر وہ دونوں چیزیں زرگر کے سامنے رکھتے ہوئے اور تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ذرا اس تلوار اور خنجر کے دستوں کا جائزہ لو، کیا یہ سونا خالص ہے اور اس میں جڑے ہوئے جواہرات اصلی ہیں؟ علی خان اور ارسلان خان کی طرف دیکھتے ہوئے زرگر بونگچا، حیران اور پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ دستوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی جانچ پڑتال کے بعد وہ کھڑا ہوا اور مشکوک سے لہجے میں علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، صاحب برا نہ مانیے، پہلے یہ بتاؤ تم نے یہ تلوار اور خنجر کہاں سے لیے ہیں؟ کہاں کے ہو؟ کیا کام کرتے ہو؟ کس پیشے سے منسلک ہو؟ زرگر کے ان سوالات پر علی خان مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز، میں نے تمہیں محتسب مقرر تو نہیں کیا تھا، میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ یہ جو تلوار اور خنجر ہے، ان کے دستے اور ان کے اندر جو جواہرات لگے ہیں وہ خالص ہیں کہ نہیں؟ زرگر طنزیہ انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تلوار اور خنجر انتہائی قیمتی ہیں، میرے خیال میں ان کا تعلق بھی کسی راجا کے خاندان سے ہے، سونا بھی خالص ہے، جواہرات بھی اصلی ہیں۔ میں نے صرف احتیاط کے تحت پوچھا تھا کہ یہ تلوار اور یہ خنجر آپ نے کہاں سے حاصل کی ہیں، اس لیے کہ کوتوال کے کارندے اکثر و بیشتر اس بازار کا گشت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے وہ زندان میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ اکثر لوگ چوری کا سامان بیچنے آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ اس بنا پر صاحب میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ تلوار اور خنجر سنبھالو، ان کے دستوں پر پہلے کی طرح چمڑے کے خول چڑھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ کسی مصیبت یا دشواری میں پڑ جاؤ گے۔ زرگر کی اس گفتگو سے علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، پھر کہنے لگا، تو نے مجھے مشورہ دیا ہے، اس لیے میں تیرا شکر گزار اور احسان مند ہوں، میں در نہیں لیا جاؤں گا۔ تمہارا شک، تمہارا شبہ دور کرنے کے لیے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، میرا نام علی خان ہے، میں سلطان ناصر الدین کے لشکر میں نیا سالار مقرر ہوا ہوں، خان اعظم بلبن میرا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے علی خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دکان کے باہر بلبن نے علی خان کو دیکھ لیا تھا۔ اپنے مسلح جوانوں کو اس نے باہر ہی رہنے دیا، خود وہ اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہوئے علی خان اور ارسلان خان بھی دونوں اس کی طرف بڑھے تھے۔ باری باری دونوں نے پرجوش انداز میں بلبن سے مصافحہ کیا، پھر بلبن نے علی خان کو مخاطب کیا اور اس سے پوچھ لیا، علی خان میرے بیٹے، تم یہاں کیسے؟ جواب میں علی خان نے تفصیل کے ساتھ بلبن سے اس تلوار اور خنجر کی حقیقت کہہ دی تھی۔ جب علی خان خاموش ہوا تب بلبن دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس زرگر نے بھی تمہاری صحیح رہنمائی کی ہے، خنجر اور تلوار واقعی قیمتی ہوں گے، اور جس لڑکی نے تمہیں پیش کیے ہیں وہ لڑکی یہی ہے، کہیں باغی نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ دکان سے باہر آؤ، میں تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ زرگر مطمئن ہو گیا تھا۔ علی خان اور ارسلان خان بلبن کے ساتھ دونوں دکان سے باہر آئے، پھر بلبن نے علی خان کو مخاطب کیا، علی خان اس بازار کے پچھواڑے میں جو گلی ہے تم اس میں جاؤ، دائیں جانب سے 5واں مکان ہیرا لال کا ہے، ہیرا لال اس لڑکی کا ماموں ہے جس نے تمہیں یہ تلوار اور خنجر پیش کیے، تم اس کے پاس جاؤ اور ہو سکتا ہے یہ تحائف اس نے تمہیں غلطی سے پیش کر دیے ہوں، کوئی اور تلوار اور خنجر دینا چاہتی ہو اور وہ غلطی سے دے گئی ہو، تم اس لڑکی کے گھر جاؤ، ارسلان خان میرے ساتھ جائے گا، میں اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہوں، تم جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی علی خان وہاں سے ہٹ گیا تھا، ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا، بلبن نے اسے آواز دے کر پھر روکا۔ علی خان پلٹا، دوبارہ بلبن کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ بلبن اسے مخاطب کر کے پھر کہہ رہا تھا، میں تمہاری حویلی کی طرف ہی جانے والا تھا، میں تمہیں ایک اطلاع دینا چاہتا تھا کہ لشکر میں شامل ہوتے وقت تم نے میرے اور سلطان کے سامنے اپنے حالات کہے تھے، اس وقت چونکہ سلطان ناصر الدین ملتان کی بغاوت فروغ کرنے جا رہے تھے لہٰذا اس معاملے کی طرح توجہ نہ دے سکے، تاہم انہوں نے اپنے مخبر کو اس کام پر لگا دیے تھے، جنہوں نے اطلاع دی ہے کہ تمہارے خانہ بدوش قبیلے کا قتل عام کر دیا گیا ہے۔
سلطان راجہ جاہر دیو سے اس کے متعلق باس پرس کرنا چاہتے ہیں اور ملتان کی بغاوت فروغ کرنے کے بعد انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اب جب کہ اس بغاوت کو فروغ کر دیا گیا ہے تو سلطان نے ایک قاصد مالوا کے راجہ جاہر دیو کی طرف روانہ کیا ہے اور جاہر دیو سے جواب طلبی کی ہے کہ اس نے ترکوں کے خانہ بدوش قبیلے کا قتل عام کیوں کیا، اور یہ کہ اگر راجہ جاہر دیو نے ایسا کرنے پر اول تو وہ اپنی غلطی کی معافی مانگے، مسلمانوں کا جس قدر نقصان ہوا وہ پورا کرے، قصاص کے طور پر جو بھی رقم سلطان مقرر کرے وہ راجہ جاہر دیو ادا کرے، تب اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے خلاف لشکر کشی کی جائے گی۔ یہ پیغام دے کر سلطان نے اپنے قاصد کو روانہ کر دیا ہے۔ اب دیکھو راجہ جاہر دیو اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ قتل عام میں چونکہ جاہر دیو کا سیناپتی کانتی لال ملوث ہے، لہذا سلطان نے راجہ سے کانتی لال کو بھی مانگا ہے۔ ویسے اعلی خان، میں ایک انکشاف تم پر کروں، جاہر دیو کی عسکری طاقت اور قوت ہم سے بھی زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کے لشکر میں ہاتھی شامل ہیں، اس کی بڑی طاقت اور قوت ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ جس وقت سلطان کا پیغام پہنچے گا تو اس کی اکڑ، اس کا غرور زیادہ ہو جائے گا، نفرت سے کام لیتے ہوئے وہ قاصد کو ناکام لوٹائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تم تیار رہنا، اس لیے کہ سلطان راجہ جاہر دیو کے خلاف لشکر کشی کا حکم دے دے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ جو لشکر راجہ جاہر دیو کے خلاف جائے گا اس میں تمہاری شرکت تو لازمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان اس لشکر کا سالار تمہیں بنا کر راجہ جاہر دیو کی طرف روانہ کرے۔ بہرحال ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تم تیار رہنا۔ اب تم زرگروں کے بازار کے پشتے حصے کی طرف جاؤ اور دیوبندی کے ماموں سے ملو۔ اس کے ساتھ ہی بلبن ارسلان خان اور اپنے دیگر مسلح جوانوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ الغ خان مڑا، زرگروں کے بازار کے پشتے حصے کی طرف گیا۔ گلی میں داخل ہونے کے بعد 5ویں مکان کے سامنے وہ رکا، مکان کا جائزہ لیا۔ وہ ایک بڑی حویلی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ ہچکچاتا رہا، پھر اس نے حویلی کے دروازے پر بڑی آہستگی سے دستک دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد حویلی کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ دیوونتی کی ماموزاد بہن کانتا دیوی تھی۔ الغ خان اسے بڑے غور سے دیکھے جا رہا تھا کہ کانتا دیوی نے اسے مخاطب کیا، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ جواب میں الغ خان فوراً بول پڑا، مجھے ایک شخص ہیرا لال سے ملنا ہے۔ اگر یہ ہیرا لال کی حویلی ہے تو یقیناً تم ان کی بیٹی ہوگی۔ کانتا دیوی فوراً بول پڑی، آپ کا اندازہ درست ہے، ہیرا لال میرے پتا جی ہیں، آپ تھوڑی دیر رکیں، میں انہیں اطلاع کرتی ہوں۔ کانتا دیوی پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ عین اسی لمحہ حویلی کے اندرونی حصے سے کسی نے پوچھ لیا، کانتا، دروازے پر دستک کس نے دی ہے؟ جواب میں کانتا فوراً بلند آواز میں کہہ اٹھی، پتا جی دروازے پر آئیں، کوئی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر ہیرا لال نمودار ہوا۔ الغ خان کو دیکھتے ہی اس کی خوشی، اس کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے الغ خان کو گلے لگا لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ الغ خان ہیرا لال کی اس رد عمل پر پریشان اور الجھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی اس پریشانی کو خود ہیرا لال نے بھی محسوس کیا تھا، لہذا ہیرا لال اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے میں جانتا ہوں تم میرے اس سلوک پر پریشان ہو رہے ہوگے، تم یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ تم مجھے جانتے نہیں پر میں تمہیں جانتا ہوں، تم سلطان کے لشکریوں کے نائب سالار ہو۔ ملتان کے گردنواہ میں جو جنگی ہوئیں ان کی خبریں دہلی میں پہنچتی رہی ہیں، اور یہ خبریں میں اور میری بانجی دیوبندی بڑے انہماک اور غور سے سنتے رہے ہیں۔ الغ خان، میرے بیٹے یوں نہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر اس طرح اجنبیوں کی طرح بات نہیں کرتے ہیں، یہ میری حماقت یا احمق پن جانو۔ میں نے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے دروازے پر روکے رکھا، بیٹے اندر آؤ، دیوان خانے میں بیٹھو، اس کے بعد جو کچھ تم کہنا چاہو گے میں سنوں گا۔ اس کے ساتھ ہیرا لال نے الغ خان کا بازو پکڑ لیا اور اسے لے کر دیوان خانے میں داخل ہوا۔ کانتا ان دونوں کے ساتھ ساتھ تھی۔ پھر کانتا کو مخاطب کرتے ہوئے ہیرا لال کہنے لگا، میری بچی، میری پتری، ذرا اندر جاؤ، اپنی ماتا اور اپنی بہنہ دیوبندی کو اطلاع کرو کہ الغ خان ملنے آیا ہے۔ جواب میں کانتا نے کچھ نہ کہا، بھاگتی ہوئی وہ دیوان خانے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کانتا کے ساتھ اس کی ماتا کملا دیوی اور دیوبندی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جو ہی دیوبندی نے الغ خان کو اپنے ماموں کے ساتھ دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے دیکھا، خوشی اور مسرت میں اس کی حالت یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ کانتا نے اسے الغ خان کے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی، بلکہ یہ کہہ دیا تھا کہ پتا جی نے دونوں کو دیوان خانے میں بلایا ہے۔ تھوڑی دیر تک دیوبندی بس الغ خان کو دیکھتی ہی رہی، لگتا تھا بری طرح وہ الغ خان کی شخصیت میں کھو گئی ہو۔
پھر رس برساتی آواز میں اس نے علی خان کو مخاطب کیا، آپ کی بڑی کرپا اور آپ کی بڑی دیا ہے کہ آپ ہماری حویلی میں تشریف لائے۔ ہمارے لیے آپ کی آمد کے باعث یہ گھڑی بڑی شبھ ہے۔ دیوانتی جب خاموش ہوئی تب اس کے ماموں ہیرا لال نے ہاتھ کے اشارے سے دیوانتی اور کملا دیوی دونوں کو سامنے والی نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ دونوں فوراً حرکت میں آئیں اور اس نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ ننھی کانتا ان کے درمیان ہو بیٹھی تھی۔ اس موقع پر پھر دیوانتی علی خان کو کچھ مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہتی تھی کہ علی خان پھر بول پڑا۔ اس نے دیوانتی کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اس کے ماموں ہیرا لال کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ہیرا لال میرے محترم، میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ جس وقت میں لشکر کے ساتھ دہلی شہر میں داخل ہوا تھا، آپ کی بانجی دیوانتی نے مجھے 2 تحفے پیش کیے تھے اور بہترین انداز میں میرا سواگت بھی کیا تھا۔ اس کے سواگت پر میں حیران اور پریشان تھا، اس لیے کہ یہ نہ مجھ سے پہلے آشنا تھی نہ میں اسے جانتا تھا۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ معاملہ اور مسئلہ ہے۔ اس وقت ان تحائف سے متعلق گفتگو کرنے آیا ہوں جو دیوانتی نے مجھے دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی علی خان نے دیوانتی کی تلوار اور خنجر اپنے قریب بیٹھے ہیرا لال کی گود میں رکھ دیے اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ہیرا لال، ذرا اس تلوار اور خنجر کے قبضے پر جو چمڑے کے خول چڑھے ہوئے ہیں انہیں ہٹائیں اور ان کا جائزہ لیں۔ ہیرا لال نے ایک سرسری نگاہ تلوار اور خنجر پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر انوکھی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، علی خان میرے بیٹے، مجھے اس تلوار اور خنجر کو نہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے دستے اور قبضے سے یہ چرمی خول ہٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ تلوار اور خنجر میں نے پہلے سے دیکھ رکھے ہیں۔ کیا تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ تلوار اور خنجر کے دستے سونے کے ہیں اور ان میں بڑے نایاب قسم کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں؟ یہاں تک کہتے کہتے ہیرا لال کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں علی خان بول پڑا تھا، ہیرا لال، شاید آپ اور آپ کی بانجی آپ کے اہل خانہ میری متعلق تفصیل نہیں جانتے، اسی بنا پر علی خان کو ہیرا لال نے بات مکمل نہ کرنے دی بلکہ بیچ میں بول پڑا، میں ہی نہیں، میری بانجی، میری پتنی، میری بیٹی کانتا تک جانتی ہیں کہ تمہارا تعلق ایک غریب خانہ بدوش قبیلے سے رہا ہے۔ میں یہاں تک بھی جانتا ہوں کہ مالوا کے راجہ جہردیو اور اس کے بیٹے سندر داس نے تمہارے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قنوج کے راجہ ملکی رام کی راجکماری جس کا نام میری بانجی دیوانتی کی طرح ہے، اس کا سوئمبر رچایا گیا تھا اور اس سوئمبر میں سندر داس دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے تمہیں سوئمبر میں لے گیا۔ تم نے اس کے لیے سوئمبر جیتا اور اس کے بعد سندر داس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، تمہیں زندان میں ڈالا، تمہارے قبیلے پر حملہ آور ہو کر تمہارے خانہ بدوش قبیلے کا خاتمہ کر دیا۔ وہاں سے بھاگ کر تم ناصر الدین محمود کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ مختصر تفصیل میں نے تمہارے متعلق دی ہے، ورنہ میں تمہارے حالات میرے بیٹے تفصیل سے جانتا ہوں اور ان حالات سے میری بچی دیوانتی بھی خوب آگاہ ہے۔ میری پتنی، میری بیٹی کانتا بھی تمہارے متعلق سب جانتی ہیں۔ تمہیں اپنے متعلق کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک اس تلوار اور خنجر کا تعلق ہے تو تم ان دونوں کے دستوں اور ان کے اندر جڑے ہوئے ہیرے جواہرات کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہوگے۔ علی خان تھوڑی دیر تک دھیمے سے مسکراہٹ میں ہیرا لال کی طرف دیکھتا رہا اور کہنے لگا، دراصل میرے یہاں آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے یہ جان سکوں کہ کیا یہ تلوار اور خنجر مجھے تحفے میں دیے گئے ہیں؟ غلطی سے تو میرے حوالے نہیں کر دیے۔ میرے ذہن میں یہ بات اٹھ رہی تھی کہ شاید دیوانتی مجھے کوئی اور تلوار، کوئی اور خنجر تحفے میں دینا چاہتی تھی اور غلطی سے یہ سونے اور ہیرے کے دستوں والی تلوار اور خنجر میرے حوالے کر دیے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہے تو آپ اپنی تلوار اور خنجر اپنے پاس رکھیں۔ میں مزید یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے دولت کی کوئی حرص و ہوس نہیں ہے، پھر یہ تلوار اور خنجر میرے مقام سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ میں غریب اور بنجارہ آدمی ہوں، میرے جیسے شخص کو سادہ تلوار اور خنجر اور ڈال ہی زیب دیتی ہے۔ آپ نے جو تحائف پیش کر کے مجھ پر عنایت کی، میں نے اسے قبول کر لیا، آپ کا مجھ پر احسان بھی ہوا۔ بہرحال آپ یہ تلوار، یہ خنجر رکھیں، میں اب جاتا ہوں۔ میرا ساتھی بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ علی خان کی ساری گفتگو کا ہیرا لال جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی دیوانتی بول پڑی، میرے خیال میں آپ کچھ زیادہ ہی کثر نفسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ تلوار، یہ خنجر میں نے غلطی سے آپ کو نہیں دیے بلکہ عمدن تحفتاً آپ کو دیے ہیں۔ کیا آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ اس تلوار اور خنجر کے دستے سونے اور جواہرات کے ہیں؟ یہ تلوار اور خنجر ہمارے خاندان میں برسہ برس سے چلے آ رہے ہیں۔
چونکہ کوئی انہیں استعمال کرنے والا نہیں تھا، اسی بنا پر میں نے یہ تلوار و خنجر آپ کو تحفے میں دیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ انہیں اپنے استعمال میں لائیں گے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تلوار اور خنجر اپنے پاس رکھیں اور انہیں ہمیں لوٹانے کی کوشش نہ کریں۔ میری آپ سے دوسری التماس یہ ہے کہ آپ جانے میں جلدی نہ کیجیے، سورج غروب ہو رہا ہے، بھوجن کا وقت ہوا جا رہا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ بھوجن کھائیے گا، اور اگر آپ نے انکار کیا تب بھی ہم سب مل کر آپ کو جانے نہیں دیں گے، زبردستی آپ کو اس حویلی میں روکیں گے اور بھوجن کھلا کر بھیجیں گے، اس لیے کہ آپ اس حویلی کے ہر فرد کی پسندیدہ شخصیت ہیں۔ دیوبندی کی اس زوردار گفتگو کے جواب میں علی خان بیچارہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اس اجنبی ماحول میں وہ پہلے ہی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا، اب دیوبندی نے اسے اظہار اپنائیت کیا تو اس کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے۔ وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ شام کا کھانا اس نے ان کے ساتھ کھایا، پھر وہ اپنی حویلی کی طرف چلا گیا تھا۔